جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے سوال کیا گیا، کیا دعائے مشلول یعنی رجب کی دعا اردو میں بھی کی جا سکتی ہے؟ شیخ کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب علم کے موتی بکھیرتے ہوئے یوں جواب دیتے ہیں، یہ دعا اردو میں بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کے بارے میں میرا یقین ہے کہ وہ ہر زبان سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص قوت گویائی سے محروم ہو تو اس کو بھی وہ سنتا اور جانتا ہے۔ میں 6-7 سال پہلے 27 رمضان کے ختم سے فارغ ہو کر فیصل آباد گیا ہوا تھا۔ ہوٹل کے کمرے پر دستک ہوئی، کوئی اجنبی صاحب تھے۔ تعارف کروائے بغیر بولے کہ کل میں ختم پر آیا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ وہ صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے پھر عرض کیا، حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ بولے، آپ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ سے تو دعا کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا، میں آپ کی صاف گوئی کو پسند کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بتائیے کہ آپ کے تشریف لانے کا سبب کیا ہے؟ وہ بے ساختہ بولے، بابا فرید صاحب سے میری ملاقات کروا دیجیے۔ میں نے عرض کیا، حضور توبہ کیجیے، میری کیا مجال؟ ابھی آپ نے خود فرمایا اور بالکل سچ فرمایا، میں اس قابل کہاں کہ کسی شخص کی خدمت کر سکوں، اور گناہگار اتنا ہوں کہ کسی کے لیے کیا دعا کروں گا؟ تو بابا فرید صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے کروا سکتا ہوں؟ کیونکہ ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ماہ رمضان میں جمعے کے جمعے بابا فرید صاحب کے ہاں حاضر ہوتا ہوں۔ اگر پرسوں عید بھی ہوئی تب بھی جاؤں گا۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے ساتھ چلیے گا۔ جمعے کی صبح وہ صاحب آئے اور ہم بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سلام عرض کر کے اور فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب زاروں کے تار رو رہے تھے، ان کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بولے، شاہ صاحب، بابا صاحب انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں۔ میں نے کہا، اگلی بار جب آپ یہاں تشریف لائیں تو بابا صاحب سے فرینچ میں گفتگو کیجیے گا، وہ فرینچ بھی بہت اچھی بولتے ہیں۔ اس سارے قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رب کا ایک ادنا بندہ بابا فرید صاحب جیسا شخص، جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی تھی، جب وہ اتنی اچھی انگریزی بول سکتے ہیں کہ انگریز افسر کے آنسو نہیں تھمتے، تو رب تو پھر رب ہے۔ ہم رب کو اپنی مادری زبان میں جس محبت سے پکار سکتے ہیں، اس کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں، رٹی رٹائی دعاؤں کے ذریعے اس کو ویسے نہیں پکار سکتے، کیونکہ مادری زبان میں دعا مانگتے ہوئے ہمارا دل بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ رٹی رٹائی دعاؤں کے وقت ہم عموماً محض لفظ بولتے چلے جاتے ہیں، ان کی روح کو سمجھے بغیر۔ لہٰذا دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل، زبان اور ذہن تینوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جذبے کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کے حضور دعا کریں تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں ہم بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے دعا کا وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن حالات میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ہم نماز استسقاء کے بعد جب کسی کھلی جگہ جا کر بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور اپنی مادری زبان میں گڑ گڑاتے ہیں، تب زبان میں ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ ادھر دعا مانگی جاتی ہے اور ادھر چند منٹ بعد بارش ہونے لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کئی سال سے مانگی جانے والی دعائیں رٹی رٹائی دعائیں ہیں، مکینیکل دعائیں، جیسے ٹیپ ریکارڈر بج رہا ہو۔ اس میں نہ دل اور نہ ہی دماغ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن نماز استسقاء میں ہماری دعا کا انداز مکینیکل نہیں ہوتا، بلکہ ہم مکمل یکسوئی سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دل اور دماغ مکمل طور پر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی کیفیت میں جب ہم رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں تو ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اس جذبے اور مان کے تحت رب کو پکاریں
کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. اس کے علاوہ میں کسی رب کو نہیں مانتا، بس وہی وحدہ لا شریک ہے. جب ہم اس مان کے ساتھ رب کے حضور جاتے ہیں اور اس کی بندگی میں ڈوب کر اس کو پکارتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ ساری بات کا مقصد ہرگز آپ کو عربی سے دور کرنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور اسے صرف اور صرف عربی میں ہی پڑھنا چاہیے. عربی زبان سے وابستگی اور لگاؤ اپنی جگہ بے حد اہم ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اور گڑ گڑانا چاہتا ہوں تو میں اپنی مادری زبان کو ترجیح دوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اتنا عظیم ہے کہ وہ محتاج نہیں کہ اس کے سامنے ایک مخصوص زبان میں ہی گڑ گڑایا جائے. حوالہ کتاب کہے فقیر، پیج نمبر 66, 67 and 68.